اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، آئیے گا آج میرا ویڈیو کا عنوان ہے، آج میرا موضوع کا عنوان ہے مرغہ زندہ ہو گیا، حضور غوث اعظم کی فضائل اور ان کی کرامت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث اعظم نے بے نمازی کے نظر پڑنے سے گھر پر کتنی بڑی نحوست بیان کی ہے، آپ سماعت کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو مرغہ کیسے زندہ ہو گیا، حضور سید الولی اللہ نے جب مرغے کا گوشت کھا رہے تھے، اس کے بعد آپ نے ہڈیوں کو زندہ کر دیا۔ میں آپ کو اس کے واقعے کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غریب شخص آیا اور آپ کا مرید تھا کہ بڑی غربت میں ہوں، رات و دن کماتا ہوں، بہت ہی بچوں کی تنگ دستی نہ دیکھی جاتی، کتنا بھی کما لو پھر بھی گھر کے خرچے کم پڑ جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، کتنا پیسہ آ جاتا ہے پھر بھی پورا وقت ہفتہ نہیں گزر پاتا کہ میں پورا ہفتے کے خرچے کر سکوں۔ یا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ولایت کی نظر سے دیکھا تو فرمایا، جاؤ اپنے گھر جا کر کے پردہ ٹانگ دو، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دو۔ وہ شخص اپنے گھر آیا اور گھر آ کر کے اپنے جو مین گیٹ ہے، گیٹ کے باہر پردہ ٹانگ دیا۔ پردہ ٹانگنے کے بعد وہ کمانے لگا، دن گزرنے لگے۔ چند مہینوں کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنی برکتیں ہو گئی کہ اس نے پیسہ جوڑنا بھی شروع کر دیا اور لوگوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ جب اسے زیادہ دن گزرے تو فرمایا کہ کیوں نہ اپنے پیر مرشد سے جا کر ملوں۔ کچھ نذرانہ لے کر گیا اور وہاں حاضر ہوا۔ فرمایا، حضور غوث اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اپنے گھر کا تمام ماجرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے مسکرائے تو اس شخص نے عرض کیا، یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اتنا بتا دیں کہ پردے میں کیا راز ہے؟ پردہ ٹانگنے سے میرے گھر میں برکتیں آنے لگی، میرے گھر کی برکتیں نہیں گئی بلکہ میرے پڑوسیوں کو بھی میں دینے لگا اور میرے گھر میں نے پیسہ بھی جوڑنے لگا، میری بیوی میرے بچے خوشحال رہنے لگے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ پردے میں ایسی کون سی برکت تھی؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، فرمایا، جب تیرے دروازے سے کوئی بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نظر تیرے گھر پہ پڑتی تھی تو اس کی نحوست سے تیرے گھر کی خیر و برکت چلی جاتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھو آپ کہ بے نمازی کی غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن زمین نے فرمایا، بے نمازی کی دروازے پر نظر پڑنے سے اس گھر کی برکتیں ٹل جاتی، نحوستوں میں وہ گھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر پر پردہ ڈالو۔ پردے کے بغیر جس گھر میں رحمتیں نہیں آتی، کیونکہ بے نمازی کی نحوست ایسے ہے، اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو اس کا نصیب اور وہ خود برباد تباہ ہو جائے، اور اگر ولی اللہ کی نظر پڑ جائے کسی زانی پر، شرابی پر، تو وہ اس کی تقدیر پلٹ جائے۔ تو ابھی کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، ولی اللہ میں وہ نظر میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نظر جو بے نمازی کی فرمائی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بے نمازی کی نظر پڑنے سے گھر میں خیر و برکت چلی جاتی ہے، نحوست داخل ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کی نحوست یہ ہے، اور جس کے گھر کے افراد نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، پھر وہ یہ کہے کہ میرے گھر تو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، تو وہ گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ تو میرے خواجہ غوث اور خواجہ کے دیوانوں اور دیوانیوں، للہ اللہ کے واسطے نمازی بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ وہ گھر آباد رہے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اب آئیے گا اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے وہ گھر آئیے گا ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور یہ لڑکا آپ سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور شریعت طریقت کی تعلیم سے آراستہ فرما دیں۔ چنانچہ وہ لڑکا عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا لڑکا جو روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور کثرت عبادت اور ریاضت سے اس قدر کمزور اور دبلا دکھائی دیتا ہے۔ پھر جب وہ عورت بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرنے کے لیے پہنچی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ آپ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور یہ ہڈیاں برتن میں رکھی ہوئی اس عورت نے دیکھ کر کے کہا اور عرض کیا کہ اے میرے آقا، آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہ فرمائی، آپ تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کے کھا رہا ہے۔ یہ سن کر کے ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعَظِيمَ وَهِيَ الرَّحِيمُ، یعنی اے مرغی تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جا جو کی تھی۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کے کھڑی ہو گئی اور یہ دیکھ کر کے وہ عورت حیران ہو گئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بوڑھی اماں سن، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے جب اللہ کے ولی تمام رات عبادت کر کے اللہ کو منا لیتے ہیں تو یہ طاقت ولی اللہ میں ہو جاتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم کا ایک بہت بڑی عبادت کا ایک بیان ہے کہ آپ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 سال تک پڑھی، تو کیوں نہ پیران پیر کا اتنا بڑا مقام ہو اور کیوں نہ آپ زندہ کریں مردوں کو، بہت ہی بڑا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جلایا استخوان مرغے کو دستے کرم رکھ کر، بیاں کیوں ہو سکے حیائی موتی غوث اعظم کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم کا بہت بڑا مقام ہے اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، غوث اعظم بڑے پیر صاحب کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ 11ویں شریف سے پہلے اپنے گھروں کو سجا دیں اور خوشبو وغیرہ اور تمام گھر کی صفائی کریں اور نیاز فاتحہ کی تیاری کریں اور خاص کر بڑی 11ویں شریف کو ان کے نام پر کھانا کھلائیں۔ غوث و خواجہ کے چاہنے والیوں اور چاہنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کیوں نہ کامیاب ہو۔ خدا کے فضل سے سایہ ہے ہم پر غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہان میں سہارا کس کا، غوث اعظم کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔